آپ تو پاکستان سے آئے ہیں نا؟ پاکستان تو آئے ہو جی؟ ہاں. ارشاد حسین حیدرآباد. جی. حضور یہ قبل اول بیت المقدس کے تعلق سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ جو پچھلے دنوں بڑا واضح تعلق بے حرمتی ہوئی، نبی کچھ گڑبڑ. اپنی دل سے بات نہیں کرتا، وحی کے بغیر کوئی حرکت نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ اپنے نفس سے کچھ بیان نہیں کرتا، جو خدا کہہ دے اسی پہ عمل کرتا ہے. جی. آپ کا دل چاہتا تھا کہ یہ قبلہ ہو جو مکہ سب سے پہلا عبادت کا، خدا کی عبادت میں بنایا جانے والا گھر، اور وہی آئی نہیں تھی. اس لیے جب وہی خاص نازل نہیں ہوئی تو اس کی قائم مقام وہ وہی تھی جو جب تک منسوخ نہ ہو وہ رائج ہوگی، جو پہلی موسوی امت پر نازل ہوئی اور جس کے نتیجے میں بیت المقدس قبلہ بنا. تو حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے. غیر مسلم نعوذ باللہ جن باتوں پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ سب سے قوی دلیل آپ کی صداقت کی ہے. یہ دل میں یقین رکھتے ہوئے کہ خانہ کعبہ مکہ کو عظمت حاصل ہے اور یہی آپ کا گھر تھا، اسی طرف قبلہ ہونا چاہیے. آپ نے قبلہ ادھر ہی رکھا جو پہلی وحی کے مطابق جاری تھا. جب وہی نازل ہوئی تو پھر بدلا. یہ ہے اس کی حقیقت. اب بتائیے اس پر کون سا ایسا ابہام ہے اس میں جو آپ دور کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، مسلمان پچھلے دنوں جو ہے بے حرمتی ہوئی، وہ دنیا کی گڑبڑ کیے تھے. کس کی؟ تو یہ قبل اول کی. ٹھیک ہے. پھر یہاں بھی بڑے بڑے پوسٹر لگے تھے. پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ اس کے لیے بند منائے، یہ منائے، تو اس کا کیا مقصد تھا؟ باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں. جن کا وہ قبلہ تھا انہوں نے جو بے حرمتی کی ہے. جی. اور کیا فرق پڑتا ہے مسلمانوں کو اس سے حقیقت میں؟ جی. صرف احتجاج یہ ہونا چاہیے کہ جاہلانہ باتیں ہیں، اس طرح ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے. اس حد تک ٹھیک ہے، مگر اس کے سوا مزید کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو یہ دنیا کے سامنے اچھالیں. لیکن جب یہ بات کہیں گے تو اپنے نفس پر بھی غور کرنا چاہیے. یہی مولوی ہیں جو ان باتوں کے خلاف احتجاج کرتے اور جماعت احمدیہ کی مسجدیں مسمار کرنے اور منہدم کرنے کی تلقین کرنے والے ہیں. ایسی مسجدیں جو اسلام کے تصور کے مطابق بنائی گئیں، مبنی بالتقویٰ، خدا کی یاد کی خاطر، ان کو منہدم کرنے کی تلقین کرتے ہیں. تو ان کے اندر تضادات ہیں. جی. ان کے مظاہرے بھی بے حقیقت ہیں، ان کی مخفی حالتیں بھی بے حقیقت ہیں، تقویٰ سے خالی ہو گئی ہیں. اصل یہ ہے بات. تو ان کو آپ سمجھایا کریں کہ خدا کا خوف کرو، تمہاری زندگی میں تضاد آ چکے ہیں. اور اپنی زندگی روزمرہ کی کہاں مسجد کے مطابق ہے، اور دعوے کر رہے ہو مسجد کے محبتوں کے، سب لغو باتیں ہیں. اکثر جو لوگ جان دیتے ہیں نا ان باتوں میں، وہ مولوی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سکھائے پڑھائے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. گلیوں کے بیچارے عوام جن کا مذہب سوائے دین سے ایک مبہم محبت کے اور کوئی مذہب نہیں، وہ بیچارے شہید ہوتے ہوں گے، خدا کی نظر میں اللہ کرے کہ ہوں، کیونکہ لاعلمی میں مارے جاتے ہیں. لیکن ان کا مذہب صرف اتنا ہے کہ دین سے محبت کرو. عملاً مسجد سے ان کو کوئی محبت نہیں، ورنہ مسجد میں جاتے کیوں نہیں؟ سمجھے نا آپ؟ جی. تو ایک ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں دنیا میں، ان میں کوئی خاص آپ کے لیے کوئی قابل فکر بات نہیں ہے. دوسرا سوال حضور، جن بھوت کا کوئی وجود ہے؟ اس کے تعلق سے جن بھوت کو نہیں جن تو جب ہوگا پھر بتانا مجھے. جو مانتے ہیں ماننے دیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے، جن کے مختلف معنی ہیں. ان میں ایک معنی وہ بھی ہے جو عوام الناس سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر مرئی مخلوق الگ حیثیت کی جو آگ سے پیدا ہوئی ہے، لیکن آگ کی صفات اس میں نہیں، وہ یہ مانتے ہیں. ورنہ وہ جن کسی پہ چڑھے تو اس کو جلا کیوں نہیں دیتا؟ سمجھ گئے نا بات؟ تو ایک آدھا سا تصور انہوں نے قرآن کریم سے مستعار لیا ہے، جس پہ پوری طرح وہ ایمان نہیں رکھتے، مگر ایک غیر مرئی مخلوق ضرور مانتے ہیں. اور عربی لفظ جن
غیر مرئی مخلوق پر صادق آتا ہے، اس سے انکار نہیں۔ بیکٹیریا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قرار دیا، جب یہ فرمایا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو، یہ جنوں کی خوراک ہے۔ اس زمانے میں تو غیر مرئی مخلوق از نوع بیکٹیریا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی اس سے اظہار ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے تفصیلی معاملات میں وحی کرنے کا بھی اس سے اظہار ہوتا ہے۔ جو قرآن میں آیت نہیں ہے وہ ویسی بھی وہی موجود ہے، یہ مطلب بنتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ اس سے مراد جراثیم تھے، کیونکہ ہڈی جراثیم کی خوراک ہے، ان کو آپ جن قرار دے رہے ہیں۔ تو غیر مرئی مخلوق جو نظر نہ آتی ہو اس کو جن کہا جا سکتا ہے۔ بیکٹیریا کے علاوہ کچھ اور شکلوں میں ہو، ہمیں اس کے انکار کا حق نہیں، مگر اس کو ایسی اہمیت دینا کہ وہ نعوذ باللہ انسان پر غالب ہو، یہ درست نہیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے انسان پر حاوی ہونا، اس پر اس کا غلبہ پا جانا، یہ بحیثیت نوع کے یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات؟ جی۔ تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جس کو آپ خام خواہ اچھالیں یا اتنی اہمیت دیں۔ کوئی کہے کہ میرے نزدیک جن ہوتے ہیں الگ قسم کے، آپ کہیں کوئی حرج نہیں، بے شک مانو، جس دن مجھے دکھاؤ گے اس دن میں مان جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، جزاک اللہ۔ ایک دفعہ سندھ میں ایک ایسے احمدی جو پہلے بہت تھی دنیا کے ہر قسم کے برائیوں میں ملوث تھے، پھر احمدیت کے ذریعے توبہ کی، ان کو پھر تبلیغ کا بہت جوش ہوا، لیٹ عمر میں کی تھی۔ ایک دفعہ ان کا مناظرہ ہو گیا ایک پیر کے مرید سے، جس کے پیر اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس کے خلیفہ کے طور پر باہر مجلس لگائے ہوئے تھے۔ اس میں انہوں نے جب حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید میں دلائل سن کر دیکھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی، تو جوابی حملہ اس طرح کیا کہ میرا پیر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کیا تمہارا پیر مرزا صاحب بھی مردوں کو زندہ کر سکتا تھا یا کیا تھا؟ انہوں نے کہا نا، بالکل نہیں۔ لیکن بس پھر بات ہی ختم ہو گئی، میرا پیر غالب، میرا پیر زیادہ طاقتور، وہ زندہ کر سکتا ہے، ہم گواہ ہیں سارے، اور تم انکار کیسے کر سکتے؟ ہم جانتے ہیں زندہ کرتا ہے، یہ چھٹی کرو، دلیل ختم۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، سمجھ آ گئی، بیٹھ جاتا ہوں پاس۔ جب بات اور طرف چل پڑی، وہ بات بھول گئے، تو ان شاعر نے ویسے ان پڑھ تھے بالکل لیکن بڑے ذہین تھے، انہوں نے کہا کہ خلیفہ صاحب، پیر کے خلیفہ تھے نا، کہ خلیفہ صاحب آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، فوت ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا جس دن آپ کا پیر قبر سے آپ کی والدہ کو نکال کے لائے گا مجھے بلا لینا، پھر بحث چلے گی۔ اس وقت سے کیسا عمدہ لاجواب کیا ہے۔ تو اگر کوئی بہت ہی زیادہ جنوں کا قائل اور شائق ہو، اس کو آپ کہیں کہ جس دن جن آئے گا مجھے بلا لانا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو کوئی حرج نہیں، پھر مان لیں۔ احمدی عقیدے کے خلاف نہیں ہے یہ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اکثر صورتوں میں جن کا مطلب اور ہے، یہ صورت بھی ہمیں قبول ہے اگر ہو تو، لیکن ایمان لانا ضروری نہیں جن پر، سمجھ گئے؟ آگے بابا جی سے آ جاؤ، تسی میدان میں اردو بولو گے یا پنجابی؟